آج جمعۃ المبارک کا خطبے کا جو عنوان ہے وہ اس حوالے سے کہ دین اسلام نے حجاب اور پردہ کرنے کا خواتین کو حکم دیا ہے اور من وجہ ایک طریقے سے مردوں کو بھی حکم دیا ہے۔ تو اسلام کا یہ جو حسن ہے اس کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور حضور علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کچھ ہم آج بیان کریں گے۔ اسلام حیا کا دین ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں جو حیا دار نہیں۔ یعنی ایمان ایک ایسا پاکیزہ اور ایسا بہترین ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے جس میں حیا خود بخود آ جاتا ہے۔ جب بندہ ایمان لے آتا ہے اور ایمان کی دولت، اسلام کی دولت اللہ عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ بندے کو حیا کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حیا اور ایمان یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ راہ چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کا درس دے رہا تھا، حیا کے متعلق دوسرے شخص کو کچھ کہہ رہا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دے، فإن الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی جس کے پاس ایمان ہوگا حیا خود بخود ہوگا، درس دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس کے دل میں نور ایمان ہے، جس کے پاس اسلام کی دولت موجود ہے، اس کے دل میں حیا کی دولت ضرور موجود ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابی کو تلقین فرمایا اس کو حیا کا درس نہ دے، بلکہ اگر ایمان ہے تو حیا ہے، یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ تو اگر اب حیا کی کمی آ گئی بالخصوص ہمارے نوجوان نسل میں، تو لازم چیز ہے، ضروری ہے کہ ہمارے اسلام اور ہمارے اعمال میں کمی آ گئی ہے۔ اعمال میں، اسلام میں، دین میں کمی یہی وجہ ہے کہ حیا میں آہستہ آہستہ کمی آتی جا رہی ہے اور بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے۔ جب اسلام کامل ہو، دین کامل ہو، اعمال کامل ہوں، حیا خود بخود کامل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات حیا کے متعلق یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بے حیائی پھیل رہی ہے تو بد عملی کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ جب بد عملی نہیں رہے گی، جب لوگ دین پر صحیح طور پر کاربند رہیں گے، حیا خود بخود آ جائے گا۔ تو اسلام جو ہے یہ حیا والا دین ہے، حیا کا درس دیتا ہے۔ پردہ جو ہے، حجاب جو ہے، مرد کا پردہ بھی ہے اسلام میں، عورت کا پردہ بھی ہے، لیکن محل اور مقام کا فرق ہے۔ مرد کا جو پردہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مقام مرد کے لیے ہر وقت چھپانا فرض ہے۔ صبح شام، رات دن، اٹھتے بیٹھتے ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کے سامنے اس اپنے مقام کو ظاہر کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بالخصوص نوجوان جو گرمیوں کے موسم میں ایسی نکر پہن لیتے ہیں کہ جس سے گھٹنے نظر آئیں، تو گھٹنوں کا نکالنا حرام ہے۔ گھٹنے مرد کے پردہ والی جگہ میں شامل ہیں، وہ مقام جس کا پردہ کرنا، جس کو چھپانا ضروری ہے، اس میں گھٹنے بھی شامل ہیں۔ تو اگر کسی کو ہوا لگانے کا شوق ہو، یا بالخصوص ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ گرمیوں کے اندر دھوتی پہنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ضرور سماعت کر لیں کہ گھٹنے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھٹنے سے نیچے اگر ہوا خوری کے لیے اگر تھوڑا سا مقام کو ننگا کرنا چاہیں، اس کی تو اجازت ہے، لیکن گھٹنے جو ہیں یہ مرد کی سطر کے اندر اس مقام میں شامل ہیں جس کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو مرد کا بھی پردہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد کا پردہ نہیں، لیکن محل اور جگہ کا فرق ہے۔ مرد کا جو مقام ہے چھپانے کی جگہ، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس کے درمیان کی جگہ، اس کا پردہ ہر وقت فرض ہے۔ اور جو عورت ہے، المرأۃ عورۃ،
عورت سر سے لے کر پاؤں تک ساری کی ساری چھپانے کی چیز ہے، عورت کا پورے جسم کا پردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے پردے کے متعلق ارشاد فرمایا، المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں ہے، فرمایا کہ عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ شیطان کا جھانکنا کیا ہے کہ جب وہ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان دوسرے لوگوں کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو فلانی آ رہی ہے، اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھو۔ تو شیطان کا ایک جال مردوں کو پھنسانے کا، مردوں کو گناہ کی طرف راغب کرنے کا ایک جال عورت بھی ہے۔ جب عورت بغیر کسی مجبوری کے روزانہ ہی باہر نکلے گی، ایک ہے کہ کوئی مجبوری ہے، سخت مجبوری میں تو عورت کو باہر نکلنے کا اسلام اجازت دیتا ہے، دین اجازت دیتا ہے، لیکن خواہ مخواہ نکل پڑنا، وہ کام کرنا جو مردوں کے ہیں، اور مرد بھی موجود ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں، عورت کہتی ہے میں خود جاؤں گی شاپنگ کرنے کے لیے۔ تو عورت کا جو محل ہے وہ اس کا گھر ہے۔ دیکھو دین اسلام نے مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا سب سے افضل قرار دیا۔ جب مرد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کے بدلے میں 28 یا 27 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مرد کی فضیلت ہے۔ مرد کے لیے سب سے بہتر نماز مسجد میں ہے، اور عورت کے لیے سب سے بہتر نماز اس کے گھر میں ہے۔ عورت کو گھر میں رہ کر نماز ادا کرنے پر مرد کو جتنا ثواب ملتا ہے، عورت کو گھر میں اتنا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ عورت کی بہترین نماز اسلام نے گھر والی نماز قرار دیا۔ بلکہ ایک حدیث سنیں، حدیث پاک میں کیا آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنن نبی داؤد میں، صلاۃ المرأۃ فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا اپنے صحن میں نماز پڑھنا، صحن کے اندر نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں پڑھے، اور کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ اپنے اسی کمرے کے کسی کونے میں چھپ کر پڑھے۔ اسلام نے عورت کے پردے کا کتنا لحاظ رکھا کہ سب سے افضل نماز عورت کی گھر میں، پھر گھر کے صحن سے زیادہ افضل کمرے میں، پھر کمرے کی نماز سے زیادہ افضل کمرے کے کسی کونے میں۔ 4 مقامات، چوتھے مقام پر جا کر نماز پڑھے گی تو اللہ سب سے زیادہ اجر و ثواب عورت کو عطا فرمائے گا۔ تو عورت کی عزت کا، اس کی عفت کا دین اسلام نے اتنا خیال رکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی گھر میں چھپ جائے اور چھپ کر نماز ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اس کی وہ نماز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت کا اپنے گھر کے صحن میں رہنا اس کو اللہ کا قرب نہیں دلا سکتا جتنا قرب عورت کو اس کے کمرے میں رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر کے صحن میں رہ رہی ہے، دوسری عورت اپنا دن کا اکثر حصہ گھر کے کمرے میں گزارتی ہے۔ جو عورت اپنے کمرے میں رہ رہی ہے اپنی پاک دامنی اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کمرے میں رہنے والی عورت کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اپنی عزت اور اپنے پردے کا اہتمام کر کے ہمیشہ کمرے میں چھپ کر رہتی ہے۔ مرد سجدہ کرتا ہے اٹھ کر کرتا ہے، اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر کے، عورت سجدہ کرتی ہے زمین کے ساتھ چپک کر، مرد رکوع کرتا ہے اٹھ کر، عورت ہلکا سا رکوع کرتی ہے۔ اسی طرح مرد بیٹھتا ہے تو اپنا ایک ٹانگ کو کھڑی کرتا ہے، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہے، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں پاؤں بچھا کر زمین کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے۔ نماز کے وقت بھی، اللہ کی عبادت میں بھی دین اسلام نے عورت کے پردے کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ سارا حکم کس لیے ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہے، سجدہ کر رہی ہے، اس وقت بھی اپنی بے پردگی کو ظاہر نہ کرے، اپنے جسمانی اعضاء کو ظاہر نہ کرے، اس وقت بھی اپنا پورا کامل طور پر پردے کا لحاظ رکھے۔
دین اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت سجدہ کرے تو زمین کے ساتھ چمٹ جائے، زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے، اگر وہ قعدہ میں بیٹھی ہے تو زمین کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے، اگر وہ رکوع کر رہی ہے تو اپنے اعضاء کو ظاہر نہ ہونے دے، بس ہلکا سا رکوع کر لے، اللہ اس کا ہلکا رکوع ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، عورتوں کے پردے کا اس قدر لحاظ رکھا۔ شروع اسلام میں چونکہ زمانہ جاہلیت تھا، اس کے بعد پھر دین اسلام آیا، شروع اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا۔ عورت کی اللہ تبارک و تعالی نے فطرت میں بھی حیا رکھا ہے، تو اسلام کی جو خواتین تھیں وہ فطرتاً اپنے طور پر کچھ چادریں پہن لیتی تھی، پردہ کر لیا کرتی تھی، لیکن ایک باقاعدہ دین اسلام میں حکم موجود نہیں تھا۔ تو دیکھو پچھلے جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو اپنی ذات سے کام بندہ شروع کرے، پھر کامیابی ہے۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ تم پردہ کرو، کیونکہ انہوں نے بعد میں آنے والی امت کی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے نمونہ بننا ہے، انہی کے نقش قدم پر ہماری ماؤں بہنوں نے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو تھا قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پردے کی جو آیات نازل فرمائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا کہ تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ اب پہلا حکم پردے کا نازل ہو رہا ہے، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، ازواج مطہرات کو حکم ہوا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں بے پردگی اختیار کرتی ہیں، زمانہ جاہلیت کی خواتین کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر گندگی سے اچھی طرح خوب پاک کر دے۔ اب دیکھو یہ آیے تطہیر حقیقت میں ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ جو لوگ صرف اس آیے تطہیر کے تحت اہل بیت کو لے کر آتے ہیں، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہی لوگ ازواج مطہرات پر بکواس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ آیے تطہیر جو ہے، یا نسان نبی، یہ پیچھے آ رہا ہے پچھلی آیت میں، اصل میں یہ آیت جو ہے یہ تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، مولا علی کو بلایا، اور اپنی چادر اوپر ڈالی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ بھی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حقیقت میں کسی اور کے لیے آیت نازل ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگ کر حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت مولا علی کو اس آیت تطہیر میں داخل کر رہے ہیں۔ حقیقت میں آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ نبی پاک کی ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی۔ تو پہلا حکم پردے کا حضور علیہ السلام کے گھر سے شروع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے محبوب اپنی ازواج مطہرات کو یہ حکم دو کہ پردے کا اہتمام کریں۔ اور پردے کی آیات کے نزول کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے ازواج مطہرات کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ اب حضور خاموش ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے کوئی حکم نہیں دیا، اس لیے کہ حضور کا حکم تو پھر شریعت بننا تھا نا، حضور اللہ کی وحی کے انتظار میں، اور حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے بار بار عرض کرتے ہیں، تو حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر قرآن کریم کی اگلی پھر آیات نازل ہوئیں، جس کے اندر پھر عمومی حکم آ گیا۔ پہلے تھا کہ صرف ازواج مطہرات کے لیے حکم تھا کہ تم نے پردے کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نمونہ بننا ہے، ان کو دیکھ کر دوسری خواتین نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ پہلا حکم حضور کے گھر سے شروع ہوا،
ازواج مطہرات کو پردے کی تلقین کی گئی کہ اس کے بعد پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر مزید آیات کا نزول فرمایا، یا ایھا النبی، اب یہ عمومی پردے کا حکم آ گیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ تیسرے نمبر پر دیکھو اس آیت کے اندر بھی سب سے پہلے لازواجک، اے محبوب حکم دے دو اپنی بیویوں کو۔ پہلا حکم حضور علیہ السلام کی اپنی خواتین کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، لازواجک و بناتک۔ دوسرا حکم حضور کی اپنی بیٹیوں کے لیے، اے محبوب اپنی ازواج کو پردے کا حکم دے دو اور اپنی بیٹیوں کو حکم دے دو۔ تیسرے نمبر پر ونساء المؤمنین، مومنین کی تمام خواتین کو حکم دے دو۔ دیکھو پہل کیا ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اپنی ازواج، اس کے بعد حضور کے اپنے خاندان، حضور کی اپنی بیٹیاں، تیسرے نمبر پر ونساء المؤمنین۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، اس لیے کہ اس وقت تو یہ بے پردگی پھیلی ہوئی تھی، اگرچہ مسلمانوں میں نہیں تھی لیکن وہ معاشرہ تو تھا نا، کفار یہود و نصارہ وہیں رہتے تھے، ان میں یہ چیزیں تھیں۔ تو سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ نے جو حکم نازل فرمایا حضور علیہ السلام کے اپنے گھر سے کہ ازواج مطہرات کو حکم دو، اپنی بیٹیوں کو حکم دو، اس کے بعد پھر مومنین کی تمام خواتین کو حکم دے دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیں۔ خواتین چادر یہاں تک تو پہنتی تھی نا، پہلے بھی اوڑھنی جو تھی، دوپٹہ تھا، یہاں تک ہوتا تھا، اب حکم ہو گیا کہ اسی دوپٹے کو کھینچ کر تھوڑا سا مزید لٹکا لیں، یعنی اپنے چہرے کا پردہ۔ بعض لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، قرآن میں ہے، ان کی باتوں کے جھانسے میں کبھی نہ آنا۔ اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے تو ہے کس کا؟ گھٹنے کا پردہ ہے ہی چہرہ جو گناہوں کی طرف بندے کو راغب کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب کہتے ہیں اس چادر کو جو چہرے پر لٹکائی جائے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے محبوب اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی خواتین کو حکم دے دو کہ اپنی چادر کو اپنے چہروں کے اوپر لٹکا دیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو دین اسلام نے جو پردے کا حکم دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے کے متعلق بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائی، اور بڑی سختی سے خواتین کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ فرماتی ہیں، ہم موجود تھیں اور حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی۔ یہ دونوں حضور کے ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ کی بڑی شان ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ کے بعد ازواج مطہرات میں علمی مقام جس خاتون کا تھا وہ حضرت ام سلمہ تھی۔ حضور کے ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں انہوں نے وصال فرمایا، اور دین اسلام کی خواتین نے ان سے بہت فیض پایا، ان سے آ کر مسائل پوچھے، ان سے آ کر اپنی تسلیاں کروائیں۔ جن کو کوئی شک ہوتا تھا، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا، حضرت سیدہ ام سلمہ کے دروازے پر جاتا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن میں اور حضرت میمونہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ ہے، ہم دو اور اللہ کے نبی، ہم تین لوگ گھر میں موجود تھے۔ اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضور کے نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینا تھے، اور ان کو نابینا قرآن نے کہا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ عبسہ کو پڑھیں، شروع والی آیات، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، اب یہ تین حضرات گھر میں موجود ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں اور حضرت میمونہ ہیں۔ باہر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے جو آنکھوں سے نابینا ہیں، آ کر حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اجازت عطا فرمائیں، میں اندر آ جاؤں یا آپ باہر تشریف لے آئیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احتجبا منہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کو فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم باہر آئے کھڑے ہیں، میں ان کو اندر آنے کی اجازت دے رہا ہوں، تم دونوں ان سے پردہ کر لو، حجاب کر لو، پردہ کر لو۔ اب وہ آنکھوں سے نابینا ہیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ الیس هو اعمی لا یبصرنا، یا رسول اللہ کیا وہ نابینا نہیں،
آپ کے غلام ابن ام مکتوم وہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ازواج مطہرات کی اس بات کو سنا، حضور کا غصہ دیکھنا، نبی پاک علیہ السلام کو جب جلال آیا، دیکھو اب ازواج مطہرات پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ان کے تو قریب گندگی نہیں آ سکتی، جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ نہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پر کوئی شک کر سکتا ہے، جن کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، ان کا نام باقاعدہ الاعمى قرآن میں آ چکا ہے، شوہر موجود ہے، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، پاکیزہ ماحول ہے، مدینہ بھی پاک ہے، صحابہ بھی پاک ہیں، آپ کے ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، نبی پاک بھی موجود ہے، اتنا پاکیزہ ماحول، اس کے باوجود حضور کا حکم سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتجبا منہ، عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی مرد اپنی خاتون کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور آگے سے یہ جواب دیتی ہے تو مجھ پر شک کرتا ہے، یہ اس کا جواب نہیں بنتا، اس لیے کہ شک ہو یا نہ ہو، دین اسلام کا جب حکم آ گیا، چاہے عورت حضرت میمونہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ام سلمہ ہی کیوں نہ ہو، آنے والا رسول اللہ کا وہ صحابی کیوں نہ ہو جس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو چکی ہیں، اس کے باوجود دین اسلام کا حکم ہے تو حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افا عمیوانی انتما الستما تبصرانہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ حضور نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتے، کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تم بھی اس کو نہیں دیکھ رہی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الستما تبصرانہ، کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پردہ کر لو، میں اجازت دے رہا ہوں، عبداللہ ابن ام مکتوم اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے دین اسلام کا حسن کہ عورت نے مرد سے ایسا پردہ کرنا ہے، اگر وہ نابینا بھی ہو اس کے باوجود دین اسلام کہتا ہے کہ تم نے پردے کا مکمل اہتمام کرنا ہے، اس طرح پردے کا اہتمام کرو جس طرح سیدہ فاطمہ نے کیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا۔ اپنی گھر کی خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھائیں، مہربانی کریں، ان کی سیرت پر کوئی کتاب خرید کر دیں اور کہیں کہ بیٹا آپ نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے کتنے پردے کا اہتمام کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کو آخری وقت آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ جب میں وصال کر جاؤں گی، جب میری میت مرد اٹھا کر قبرستان کی طرف جائیں گے اور لوگوں کے چلنے کی وجہ سے میرے جسم کی ہڈیاں جب ہلیں گی، کہیں میری اس وقت میرے جسم کی بے پردگی نہ ہو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ نے ان کے سامنے یہ بات کی آخری وقت۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اب آخری وقت یہ بہت پریشانی رہتی ہے کہ مرد میرا جنازہ اٹھا کر جائیں گے اور میرے جسم کے اعضاء اس وقت ہل رہے ہوں گے، کہیں بے پردگی نہ ہو۔ حضرت سیدہ اسماء نے اس وقت مشورہ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں ایک بات دیکھی ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو 4 پائی اٹھا کر لے آتی ہوں، وہ کام یہاں کر کے دکھاتی ہوں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو ہم آپ کے جنازے پر وہ کام نہ کر دیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کھجور کی سوکھی ٹہنیاں لے کر آئیں اور ان کو پکڑ کر جس طرح کمان ہوتی ہے اس کو موڑ دیا، موڑنے کے بعد 4 پائی کے ساتھ باندھ دیا، 3 لکڑیاں باندھ دی اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ یہ ہے کفن کا بھی پردہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ بات سنی آپ اتنی خوش ہوئی، آپ نے فرمایا اسماء میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں، جب میرا وصال ہو جائے حکم دینا کہ سیدہ فاطمہ کی نصیحت تھی کہ حضرت فاطمہ کے کفن کا بھی پردہ اس انداز میں کیا جائے۔ حبشہ والوں کا مجھے یہ انداز بہت پسند آیا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد اسی پر عمل کیا گیا، باقاعدہ آپ کی 4 پائی کے اوپر کمان کی طرح لکڑیوں کو گاڑا گیا اور اس کے اوپر ایک اور کپڑا ڈالا گیا تاکہ مردوں کے اٹھانے کے بعد جب مرد ہلیں گے آپ کے جسمانی اعضاء ہلنے کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس کی بے پردگی ہو رہی ہو۔ یہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پر ہماری خواتین نے چلنا تھا۔
اب ہمیں ان کی سیرت پڑھائی ہی نہیں جاتی، بتائی ہی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے مستدرک الحاکم کے اندر روایت آتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر میں میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط پر گزرنے کے لیے تشریف لائے گی، اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجمع، اے میدان محشر کے لوگوں، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، مجھ محمد کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب میدان محشر میں پل صراط سے گزرنے کے لیے آئیں گی، پل صراط سے تو ہر کسی نے گزرنا ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن کہتا ہے کہ ہر کسی نے اس سے گزر کر جانا ہے، لیکن جو ایسے لوگ ہوں گے پاکیزہ لوگ، ان کا گزرنا ہم گناہگاروں کو فائدہ دے جائے گا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جب اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ پل صراط سے گزرے گا، پل صراط جہنم کی آگ پکار کر کہے گی اے اللہ کے پاکیزہ شخص مجھ سے جلدی گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے مجھ جہنم کی آگ بجھتی ہے۔ ایسے پاکیزہ لوگ پل صراط سے گزریں گے تو صحیح، لیکن ہم گناہگاروں کا فائدہ کر جائیں گے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے بھی پل صراط سے گزرنا ضرور ہے، لیکن پاک نبی نے ارشاد فرمایا جب میری بیٹی سیدہ فاطمہ میدان محشر میں تشریف لائے گی، اللہ کا فرشتہ ندا لگائے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اپنے سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو جھکا لو، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ پل صراط سے گزرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو اگر ہم ان کی سیرت پڑھیں، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی سیرت پر چلائیں تو ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، ہماری خواتین کے اندر کیسے اسلام کا رنگ بھرا جا سکتا ہے اگر ہم سیدہ طیبہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت اسماء، حضرت